سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ یہ ہے آزاد ڈیجیٹل اور میں ہوں بطول راجپوت۔ آج میرے ساتھ مفتاح اسماعیل صاحب موجود ہیں، پاکستان کے سابق وزیر خزانہ اور عوام پاکستان پارٹی کے سربراہ۔ پاکستان میں اس وقت متوقع ہے IMF کا ایک سرپرائز وزٹ، جس کے لیے شاید پاکستان تیار نہیں تھا اس حوالے سے، اور پاکستان کی گورنمنٹ نے جو عوام سے وعدے کیے کہ انفلیشن نیچے جائے گی یا پرچیزنگ پاور بڑھ جائے گی، اور جو ٹیکس لگائے گئے ہیں عوام کے اوپر، وہ تمام امپلیمنٹیشن ان شرائط کی ایکچولی ہو بھی پا رہی ہے نہیں۔ اس حوالے سے رائے لیں گے مفتاح اسماعیل صاحب سے، اور کچھ سیاسی معاملات پہ بھی ان سے بات کریں گے۔ بہت شکریہ مفتاح صاحب پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے۔ مفتاح صاحب، پہلے تو یہ بتائیں کہ لون کے اپروول کے صرف 6 ہفتے کے بعد اور جو اسکیجولڈ وزٹ تھا اس کے 4 ماہ پہلے یہ ان پلانڈ وزٹ کیوں ہو رہا ہے، اور کیا پاکستان اس وزٹ کے لیے تیار تھا؟ دیکھیں ایگزیکٹلی IMF کی کیا تھنکنگ ہے اس وزٹ کے لیے تو مجھے نہیں پتا، لیکن شاید ان کو لگ رہا ہوگا کہ پاکستان جو ہے وہ اپنے ٹارگٹس میٹ نہیں کر رہا ہے۔ ہم نے فرسٹ کوارٹر کے مثال کے طور پر ٹیکس کے ٹارگٹ میٹ نہیں کیے، تو وہ اور آپ نے دیکھا ہے کہ اسٹاف رپورٹ میں بھی لکھ چکے ہیں کہ there was two thinking in the IMF کہ یہ پاکستان کر سکے گا یا نہیں کر سکے گا، تو شاید یہ پاکستان کا ہینڈ ہولڈنگ کرنے آئے کہ ابھی سے یہ باتیں کر لیں کہ دیکھو یار یہ چیزیں تم سلپ اپ کر رہے ہو تو اس کو کیئرفل رہ جاؤ۔ سو آئی ڈونٹ تھنک دس نیسسریلی اے بیڈ تھنگ، ان کو ذرا سا ڈر لگ رہا ہے تو وہ اس کو سیفٹی کرنے آئے۔ ٹھیک ہے، لیکن were we mentally prepared for this kind of visit، اور یہ کیا روٹین کا حصہ ہوتے ہیں ایسے ان اناؤنسڈ وزٹس؟ نہیں، ان اناؤنس تو نہیں ہے، میرے خیال سے گورنمنٹ کو تو پتا ہے کہ وہ آ چکے ہیں، اور آنے والے گورنمنٹ کو کچھ دنوں سے پہلے پتا ہوگا۔ کوئی اتنی کوئی the fact that they are here and the fact that they are concerned is something that should be concerning، لیکن تو ہم کو آلریڈی پتا تھی کہ یہ ٹارگٹس میٹ نہیں ہوئے ہیں، ہمیں آلریڈی پتا ہے کہ یہ گورنمنٹ نے جو چیزیں کہی تھی وہ پوری نہیں کر پا رہی ہے، تو وہ فورس کرنے آئے ہیں حکومت کو کہ دیکھو جو تم نے وعدے کیے ہیں، جو تم پورا نہیں کر رہے ہو وہ تم کرنا شروع کر دو، لیکن ہمیں تو پتا تھی کہ گورنمنٹ اپنے وعدے پورے نہیں۔ مفتاح صاحب، یہ رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ جو ایکسٹرنل فائنانسنگ کا ایشو ہے وہ ایڈریس کرے گا IMF کا یہ وفد، اور 2024 سے 2027 سے جو ایک ایسٹیمیٹ ہے وہ 5 بلین کا ہے ایکسٹرنل فائنانسنگ گیپ۔ تو اگر فار ایگزامپل بائیلیٹرل کریڈیٹرز نہیں اس طرح سے پیسے دے پاتے تو اس کا متبادل کیا ہے پاکستان کے پاس، کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ فوکس وفد اسی بات پہ کرے گا۔ دیکھیے IMF کا مینڈیٹ ہوتا ہے، یا IMF کی آپ کو ضرورت پڑتی ہے ایکسٹرنل فائنینسنگ کے لیے۔ انٹرنل فائنینسنگ تو بہرحال آپ نوٹیں چھاپ کے کر سکتے ہیں۔ سو IMF کا ریزن طور جو ہے جس لیے IMF آتا ہے وہ آتا ہی ایکسٹرنل فائنینسنگ کے لیے، اور ایکسٹرنل فائنینسنگ کا تو ہمارا گیپ ہے۔ اگر آپ وہ گیپ فل نہیں کر سکتے بائیلیٹرل کریڈیٹر سے یا ملٹی لیٹرل کریڈیٹر سے نہیں لے سکتے، یا دوست ملکوں سے پیسے نہیں آتے، تو پھر there is nothing you can do except to default۔ تو یا یہ کہ آپ بہت زیادہ اکانومی کو سلو کر دیں، خرچے کم کر دیں، امپورٹ کے پرائسز کم ہو جائیں، امپورٹ کے نمبرز کم ہو جائیں۔ لیکن اس وقت جو IMF آیا ہے وہ ایکسٹرنل فائنینسنگ کی گیپ کی پریشانی نہیں ہے ان کو، اس وقت ان کو پریشانی ہے کہ انہوں نے بات کی تھی آپ سے کہ آپ نے ایک نیشنل فائنینس پیکٹ کرنا ہے، جس کے تحت آپ نے کچھ اخراجات جو تھے وہ صوبے کی طرف ڈالنے تھے۔ آپ نے ایک بات ان سے وعدہ کیا تھا کہ ہم ہر صوبہ جو ہے وہ کچھ آپ کو سرپلس دے گا، وہ نہیں ہو رہا۔ پنجاب نے بہت لمبا ڈیفیسٹ دے دیا، جبکہ پنجاب مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، تو سپوزٹلی دے شوڈ بی مور ان فیور آف ہیلپنگ دا فیڈرل گورنمنٹ۔ تیسری چیز آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ ایگریکلچر ٹیکس 1 جنوری سے لے کر آئیں گے، آپ نے یہ بھی نہیں کیا۔ پھر آپ نے جو کہا تھا کہ ہمارا ایکسپینس، ہمارے جو نمبرز ٹیکس کے جمع ہونے تھے وہ اتنے نہیں ہو سکے، تو اس کے سامنے آپ کو یا تو کوئی پلان دینا پڑے گا اور ٹیکس جمع کرنے کا، یا آپ کو کہنا پڑے گا کہ بھئی ہم اخراجات کم کر دیں گے، آپ کو وہ کوئی چیز بتانی پڑے گی۔ تو بہت سارے مسئلے ہیں IMF کے۔ I'll hold you here، یہ کلیریفائی کریں کہ کیا یہ فگر درست ہے کہ 342 بلین کا سرپلس دینا تھا صوبوں نے، جس میں باقی صوبوں نے تو پھر بھی اپنا حصہ ڈالا ہے، لیکن پنجاب کی طرف سے 166 بلین کا خسارہ ہے، اس کو کیسے ٹیکل کرے گی گورنمنٹ اس وزٹ؟ دیکھیے جو میں نے 150 ارب روپے کا جو خسارہ پنجاب کا ہو گیا ہے، آپ نے اب وعدہ یہ کرنا ہوگا کہ ہم آئندہ پنجاب کو نہیں کرنے دیں گے۔ پنجاب جب قرض لیتا ہے
تو وہ وفاق کی اجازت سے ہی لیتا ہے. ایک تو وفاق کو اب اجازت نہیں دینی چاہیے پنجاب کو مزید قرض لینے کی, اور پنجاب سے بات کرنی پڑے گی کہ بھائی آپ کو کچھ نہ کچھ کر کے یہ پیسے جو ہیں آپ نے یہ لوٹانے ہیں بینکوں کو, اور آپ نے کچھ سرپلس دکھانا ہے جیسے باقی صوبوں میں کرنا ہے. یہ پیسہ خرچ کرنا بڑا آسان ہوتا ہے, پیسہ ریز کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. صوبوں کا کام تو صرف خرچ کرنا ہے, اور آپ ذرا سا مریم کا ہاتھ روکنا ہوگا, مریم نواز شریف کا, کہ جو پیسے وہ بانٹ رہی ہیں. اچھا مفتی صاحب, یہ ممکن ہے, کیونکہ ہم یہ آوازیں سن رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کلیم کر رہی ہے کہ چونکہ کے پی کے نے سرپلس دیا ہے تو ان سے وہ آئی ایم ایف کا وقت ملاقات بھی کرے گا. کیا یہ ممکنات میں سے ہے, اور کیا یہ پریکٹس ایکسیپٹیبل ہوگی باقی صوبوں کے لیے اور گورنمنٹ کے لیے؟ کیا ہے کہ وقت حکومت پاکستان تو منع نہیں کرتی ہے, مطلب عموماً آئی ایم ایف کے وقت جو وفود آتے رہے وہ اپوزیشن سے بھی ملتے ہیں, دیگر اسٹیک ہولڈر سے ملتے ہیں. اگر ان کو کے پی کی حکومت سے, پنجاب کی حکومت سے, بلوچستان یا سندھ کی حکومت سے ملنا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور اگر وفاقی حکومت اپنا ایک ایڈیشنل سیکرٹری ساتھ بھیجنا چاہتا ہے اس میٹنگ میں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. So there is nothing wrong with meeting with other stakeholders. 1.2 بلین سعودی آئل فیسلٹی کہ بہت خبروں میں تھی, لیکن بڑی انکنفرمڈ رپورٹس ہیں. مفتیٰ صاحب, یہ کیا ہے اور کیا یہ ایک ایسا پروجیکٹ ہے جو مٹیریلائز ہونے جا رہا ہے آنے والے وقت میں؟ ایک تو عموماً یہ دیکھنا چاہیے کہ جب قرض لینے کی یا سرمایہ کاری کی جو خبر آتی ہے پاکستان میں کہ سعودی عرب سرمایہ کاری کر رہا ہے یا سعودی عرب قرض لے رہا ہے 1.2 بلین کا, تو خبر کہاں سے آئی ہے؟ یہ عطا تارڑ صاحب فرما رہے ہیں, یہ گورنمنٹ آف پاکستان کا سورس ہے یا گورنمنٹ آف سعودی عرب کا سورس ہے؟ کیونکہ جس نے سرمایہ کاری کرنی ہے وہ بھی تو کبھی بولے نا کہ میں سرمایہ کاری کرنا چاہتا ہوں. ہمارے یہاں جتنی مرتبہ بھی آپ سنتے ہیں کہ سعودی عرب سرمایہ کاری کر رہی ہے یا یو اے ای سرمایہ کاری کر رہی ہے تو بولتے ہمارے وزراء ہی ہیں, ان کے وزیر کبھی نہیں بولتے. تو جب ان کا وزیر بولنا شروع کرے نا تب آپ یہ بات مانیں کہ ہاں یہ بات پکی ہے. جب تک ہمارے وزیر بول رہے ہو تو آپ سمجھ لیجیے کہ یہ بس یہ بات چیت ہی ہے. 1.2 بلین جو ہے نا وہ یہ ہے بیسیکلی کہ ہر مہینے ہم $100 ملین کا آئل خریدیں گے اور جس کے ہم کو پیسے 1 سال بعد دینے ہوں گے. یہ کافی عرصے سے بات چل رہی ہے. آلریڈی ایسی 2 فیسلٹیز ہیں ہمارے پاس, ایک عرب ڈیولپمنٹ بینک سے اور اسلامک ڈیولپمنٹ بینک سے, اور ایک سعودی گورنمنٹ سے. یہ کرتے ہیں نہیں کرتے مجھے نہیں پتا, بات کافی عرصے سے چل رہی ہے. لیکن بات مثبت جب ہوگی جب سعودی کے وزیر بولیں کوئی یا ان کی کوئی بینک کے سورس بولیں. صاحب, چائنا کے حوالے سے ایک بڑا اہم سوال یہ کہ پاکستان نے چائنا کے قرضوں کو جو کہ 3.4 بلین بنتے ہیں اس کو ری اسکیجول کرنے کی ریکویسٹ کر رہا ہے پاکستان, لیکن آن دی ادر ہینڈ ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور کچھ اور جگہوں کے قرضے پاکستان واپس کر رہا ہے. تو یہ کانٹرڈکشن کیوں ہے؟ کیا ہم افورڈ نہیں کر پا رہے یا ہم دوستی کا ایک فائدہ ہے جو ہمیں مل رہا ہے؟ کیا وجہ ہے, ہم کیوں چاہ رہے ہیں کہ ری اسکیجول ہو جائے واپس ہونا؟ دیکھیے, ایک تو پاکستان کا جو چین سے لون ہے وہ $30 ارب تک کا ہے, 3.4 بلین کا نہیں ہے, $30 ارب کا ہے. اس میں سے ٹکڑا 3.4 بلین کا ہے جو گورنمنٹ آف پاکستان ری اسکیجول کرانا چاہ رہا ہے. اور یہ سوال جو ہے جو آپ نے پوچھا ہے یہی چائنیز لوگ بھی سوال کریں گے, چائنیز کریڈیٹر بھی, کہ آپ ہمارا لون ری اسکیجول کروا رہے ہیں لیکن ایشین ڈیولپمنٹ بینک کو پیسے دیتے آ رہے ہیں, ورلڈ بینک کو پیسے دیتے آ رہے ہیں, آئی ایم ایف کو پیسے دیتے آ رہے ہیں اور پیرس کلب کو پیسے دیتے آ رہے ہیں, تو یہ خصوصی مہربانی ہم پہ کیوں فرما رہے ہیں کہ آپ ہم سے ہمارا لون ری اسکیجول کروا رہے ہیں لیکن باقی ممالک کو یا باقی ملٹی لیٹرلس کو آپ لون واپس کر رہے ہیں؟ اس کا جواب جو ہے وہ دینا مشکل ہے, لیکن اس کا جواب ایک طریقے سے تو یہی ہے نا کہ دیکھیں ملٹی لیٹرلس جو ہیں, آئی ایم ایف, ورلڈ بینک, ایشین ڈیولپمنٹ بینک, یہ ادھر ری اسکیجولنگ نہیں ہوتی ہے اور یہ ہمارے لیے کیش فلو پازیٹیو ہیں. ہم جتنا لون ان کو واپس کرتے ہیں اس سے زیادہ لون لے رہے ہوتے ہیں. چائنا ایک زمانے میں بہت ساری چیزیں دے رہا تھا, چائنا ہمارا دیرینہ دوست ہے, ہم بہت ضرورت مند اس وقت ہو گئے ہیں. ہم کب نہیں ہوتے ضرورت مند, لیکن اس وقت خاص طور پہ ہو گئے ہیں کیونکہ ہم نے بہت سارے پروجیکٹس لگائے لیکن ہم ان کی صحیح ہسبنڈری نہیں کر سکے, صحیح طریقے سے چلا نہیں سکے, تو آج ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. تو امید میں کرتا ہوں کہ چائنا جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر فراغ دلی کا وہ اظہار کرے گا اور اللہ کرے گا تو یہ ری اسکیجول کر دے گا. تو سر اس حوالے سے بھی کیا انفارمیشن ہے آپ کے پاس, آپ اس کو کیسے اینالائز کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ بھی رپورٹ ہوا کہ 600 ملین کی فیسلٹی, $600 ملین ایکچولی اس کی فیسلٹی اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک کی کوآرڈینیشن سے ہوگی, اور یہ کیا ہے؟ کیونکہ اس حوالے سے بھی کچھ پتا نہیں ہے, کیا یہ بھی کوئی ٹال کلیم ہے یا یہ بھی مٹیریلائز ہوگا آگے والے وقت؟ دیکھیے, جو چین ہم کو لون دیتا تھا نا, سی پیک کے لون, وہ 2% پہ ہوتے تھے, کچھ 1.4% پہ, کچھ انٹرسٹ فری, کچھ 1% پہ, کچھ 3% پہ, ایوریج پہ 2.1% میرے خیال سے تھا.
جو ورلڈ بینک سے IDA کا لون لیتے ہیں ڈیولپمنٹ ایجنسی کا وہ 1% پہ ہوتا ہے، لیکن عموماً 2.5-3% سے زیادہ ہمارے ڈالر لونز کے اوپر لون نہیں ہوتے، ڈالر لونز کے اوپر انٹرسٹ ریٹس نہیں ہوتا۔ یہ جو اسٹینڈرڈ چارٹرڈ کا جو لون ہے نا، یہ 8-9% پہ دے رہے ہیں، یہ بہت مہنگا لون دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ بٹ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا رسک بڑھ گیا اور پاکستان کا اس وقت کوئی ہاتھ نہیں تھام رہا، تو اگر ہم ہاتھ تھامیں گے تو وہ بہت مہنگا دیں گے۔ تو گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس میرے خیال سے یہ آپشن ہے، لیکن وہ نہیں لینا چاہ رہے کیونکہ بڑا مہنگا لون ہے، اور یہ مہنگا اتنا لون لینا جو ہے وہ مطلب نہیں لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ تو میرا نہیں خیال ہے کہ وہ برج ہم کو کراس کرنا چاہیے انلیس کہ بہت زیادہ مجبوری ہو، لیکن دیکھیں کیا ہوتا ہے، کیونکہ اس سے ہم مزید مجبوری میں پھنسیں گے۔ یہ اگر ہم ایسے مہنگے لون لینا شروع کر دیں گے تو پھر ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آلٹرنیٹو نہیں آیا، فار ایگزامپل بائلیٹرل کریڈیٹرز ڈیلے کرتے ہیں، تو کیا پھر اس کو ٹیک اپ کر سکتے ہیں؟ جو شروع میں IMF کے لون جب IMF نے ہم کو دیا تھا، اس سے پہلے انہوں نے یہ کنڈیشن رکھی تھی کہ آپ کو اتنے ارینج کرنے پڑیں گے تاکہ آپ کی ایکسٹرنل گیپ کی فنڈنگ ختم ہو جائے، ایکسٹرنل فنڈنگ کی گیپ ختم ہو جائے۔ اس لیے ہم نے یہ بھی ارینج کیا تھا۔ اگر اس برج تک پہنچ گئے تو پھر کرنا پڑے گا، لیکن میرے خیال سے اللہ کرے گا تو یہ نہیں کرنا پڑے گا۔ اچھا مفتی صاحب، ایک اور بڑا اہم ایشو ہے جس پہ ہم امید لگائے بیٹھے ہیں کہ کب ہم اتنی ٹیکس کلیکشن کر پائیں گے۔ گورنمنٹ کہتی ہے کہ 13 ٹریلین کی کرنی چاہیے، پچھلے 4 ماہ میں 3.632 کا ٹارگٹ سیٹ کیا تھا، لیکن صرف 3.440 بلین جمع ہو سکے۔ کیوں نہیں ٹیکس جمع ہو پاتا؟ اتنے سخت اقدامات کیے جاتے ہیں، جمع کیوں نہیں ہوتا ٹیکس؟ کیونکہ ٹیکس جو ہے وہ بہت تھوڑے لوگوں کے اوپر لگتا ہے، ٹیکس امیر ترین لوگوں کے اوپر نہیں لگتا، ٹیکس بھونڈی طریقے سے، غلط طریقے سے لگا ہوا ہے، تو اس سے ڈس انسینٹیو ہے۔ میں آپ کو ایگزامپل بھی دیتا ہوں، کیونکہ اس میں ایکویٹی نہیں۔ مثال کے طور پر ہم تنخواہ دار طبقے کے اوپر سے 38.5% ٹیکس لیتے ہیں۔ آپ کی 6-7 لاکھ روپے تنخواہ، آپ کو 38% ٹیکس دینا پڑے گا۔ ہم بزنس انڈیویجولز کو کہتے ہیں کہ آپ سے ہم 39.5% یعنی 50% ٹیکس لیں گے۔ تو اگر آپ ایک جوڑیا بازار کراچی میں ٹریڈر ہیں، یا آپ ایک ٹریڈر ہیں لاہور میں، اور آپ بزنس، حکومت کہتی ہے کہ تم اگر 2 کروڑ روپے کماؤ تو 1 کروڑ روپیہ ٹیکس میں دے دیں، تو جو پاکستانی شہری بیٹھا ہوا ہے وہ سوچتا ہے کہ یار میں 2 کروڑ روپے میں سے 1 کروڑ روپے تم کو دے دوں، تم مجھے کیا دیتے ہو؟ تم کیا کم از کم ایسا پانی دیتے ہو کراچی میں جو میں پی سکوں؟ مجھے تو پانی بھی خریدنا پڑتا ہے، پائپوں میں پانی نہیں آتا۔ فائنانس منسٹر تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اب تو مڈل کلاس اور ورکنگ کلاس پہ اگلے سال مزید ٹیکسز بھی لگیں گے اگر حالات یہی رہے تو۔ آلدو نواز شریف صاحب کہتے تھے کہ میں نہیں چاہتا کہ مڈل کلاس پہ بوجھ آئے، لیکن ہو نہیں سکا۔ دیکھیے، وہی میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں نا کہ آپ نے کراچی میں پانی نہیں دے سکتے، لاہور میں تو ہوا بھی نہیں ہے جو آپ بریتھ کر سکیں۔ مطلب آپ سوچیں کہ پاکستان کا سیاسی دل جو ہے لاہور، اس کے اندر ایئر کوالٹی از ناؤ مچ ورس، اور ناٹ جسٹ ناؤ، for many years and no government has been able to do anything. So جو آدمی ایک شہری بولتا ہے کہ یار تم مجھ سے 50% انکم میری مانگ رہے ہو اور تم ایسی ہوا بھی تم نہیں کر سکتے کہ جس میں سانس لے سکوں، تم وہ پانی بھی نہیں دے سکتے جو میں پی سکوں، تو پھر کس چیز کا حکومت کو پیسے دیں؟ حکومت نے تو ایک اجارہ داریاں کر رکھی ہیں، ایک مطلب یہ کہ یہ تو ایلیٹ کیپچر کی ایک بدترین مثال ہے کہ جس کے اندر آپ نے کہا ہے کہ 50,000 روپے سے زیادہ کا تنخواہ دار ایک کلرک ہے، اس سے ہم ٹیکس لیں گے، لیکن 1000 گز کی 1000 ایکڑ کی اراضی کسی کے پاس ہو زرعی تو اس سے ہم ٹیکس نہیں لیں گے۔ لیکن مفتی صاحب یہاں پہ ایک سوال ریز کرنے دیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ٹیکس جمع کریں، میں بھی یہ سوال اٹھا رہی ہوں، لیکن وزیر خزانہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو تاجروں سے 10 بلین لیا ہے، وہ شرط پوری کی ہے جو IMF نے لگائی تھی، اور وہ نان رجسٹرڈ تاجر جو کہ 2.5 ود ہولڈنگ دے رہے ہیں، یہ اس میں شامل نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ ہم نے 10 بلین جمع کر لیا۔ آپ کو نظر آ رہے ہیں 10 بلین؟ نہیں، اگر نمبر وہ جو میں نے سنا تھا پہلے کوارٹر میں 10 بلین نہیں جمع ہوئے تھے، 10 ملین جمع ہوئے تھے، 1 کروڑ روپیہ جمع ہوا تھا، 10 ارب کے سامنے 1 کروڑ روپیہ جمع ہوا تھا، 1 ملین جمع ہوا تھا، 10 لاکھ روپے جمع ہوئے تھے صرف۔ تو یہ نمبر جو میرے پاس ہیں، لیکن میں وزیر خزانہ کو نمبر چیلنج نہیں کروں گا، وہ کوئی جھوٹ نہیں بولتے۔ اور انہوں نے جو تاجروں کی اسکیم جو ہے وہ فیل ہو چکی ہے۔ سچی بات ہے کہ وہ گورنمنٹ پیچھے ہٹ گئی تھی جب تاجروں نے لڑائی شروع کری تھی، تو آپ تاجر سے ٹیکس نہیں لے سکتے، آپ زرعی بڑے سے ٹیکس نہیں لے سکتے، آپ بڑے مکانوں سے، بڑی پراپرٹی والوں سے ٹیکس نہیں لے سکتے، آپ تو صرف مڈل کلاس سے ٹیکس لے سکتے ہیں کہ دودھ لینے جاؤ گے ٹیکس دے دو، بچے کے اسکول کا پین لینے جاؤ گے ٹیکس دے دو، تنخواہ لے رہے ہو ٹیکس دے دو۔
تو آپ کتنا نچوڑیں گے ایک مڈل کلاس کو اور ایک غریب کو کہ جس کے اوپر سے لے سکیں. اب مزید ان کو ٹیکس لگانا ہے تو لگا لیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دے آر سیٹنگ آن اے کیگ آف فائر, اور پاؤڈر کا یہ مطلب یہ پھٹ جائے گا اگر یہ اور ٹیکس لگانا چاہیں گے. آلریڈی آپ دیکھیں کہ آپ کے بڑے خرچے کیا ہیں زندگی کے, بجلی کا بل ہے, گیس کا بل ہے اور ٹیکسیشن ہے. تو اس کے بعد باقی جو خرچے ہیں اس میں بھی 18% گورنمنٹ لے جاتی ہے جو چیزیں آپ خریدتی ہیں. تو گورنمنٹ نے آپ کو اس کے سامنے کیا دیا ہے؟ گورنمنٹ یہ تو کوشش کری ہے کہ ایگریکلچر پہ ٹیکس لگا دیں, لیکن پھر صوبے ان کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کر رہے. اس میں زیادہ ذمہ دار کون ہے؟ یہ بھی آئی ایم ایف کے ساتھ پیکٹ کیا تھا کہ 45% لے کے جائے گا صوبائی ایگریکلچر ٹیکس, وہ کیوں نہیں ہو پا رہا؟ دیکھیں نا آپ, صوبے کی حکومتیں جو ہیں وہ 3 صوبوں کی حکومتیں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کے پاس ہیں, اور وفاق بھی ان کے پاس ہی ہے. تو ذمہ دار تو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ ہی ہوئے. اب پی ٹی آئی کو بھی شامل کر لیں کہ چلو وہ بھی ذمہ دار ہے. تو یہ سیاستدان ہمارے ذمہ دار ہیں. اور میں تو یہ یقین سے کہہ چکا ہوں, اور اب آئی ایم ایف کہہ رہا ہے, لیکن ہم لوگ تو جو سمجھتے تھے تھوڑی سی چیزیں یہ پہلے سے کہہ چکے ہیں کہ جب تک آپ این ایف سی کو ریوزٹ نہیں کرتے, این ایف سی ایوارڈ کا نمبر کم نہیں کرتے, وفاق غربت میں ہی رہے گا, اور وفاق غربت میں رہے گا تو یہاں مہنگائی بڑھتی رہے گی, یہاں پہ برا حال رہتا رہے گا, اور پاکستان کی معاشی حالت ٹھیک ہی نہیں ہو سکتی جب تک کہ این ایف سی ریوزٹ نہ ہو, اور پاکستان کی حکمرانی ٹھیک نہیں ہو سکتی جب تک کہ آپ لوکل گورنمنٹ تک حکمرانی نہیں لے کے جائیں. یہ بہت اچھا لکھ بھی چکے ہیں. انفیکٹ جو لاسٹ ایئر آپ نے آرٹیکل لکھا تھا کہ این ایف سی کو کیسے ریوزٹ کرنا چاہیے, وہ تو بہت ہی پڑھنے کے قابل تھا. لیکن ایگریکلچر ٹیکس پہ پرٹیکولرلی کیا پروویژن گورنمنٹس خود بھی ریلکٹنٹ ہیں کیونکہ ان کے اپنے سٹیکس ہیں؟ بالکل ریلکٹنٹ ہے نا. پروویژن ایگریکلچر ٹیکس تو ہم جمع ہی نہیں کرتے, اور ایگریکلچر ٹیکس مجھے تو یہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ صوبوں کے پاس کیوں ہے. بھائی انکم ٹیکس جو ہے وہ وفاق کے پاس ہونا چاہیے. اگر آپ نوکری کہیں کرتے ہیں اور آپ کا ٹیکس وفاق لیتا ہے, آپ بزنس کرتے ہیں آپ تو اس کا ٹیکس وفاق لیتا ہے, آپ ڈینٹسٹ ہیں آپ کا ٹیکس وفاق لیتا ہے, آپ آئی اسپیشلسٹ ہیں آپ کا ٹیکس وفاق لیتا ہے, تو آپ ایگریکلچر کر رہے ہیں اس کا بھی ٹیکس وفاق لے, پھر وہ بات بڑھ جائے. لیکن آپ نے وہ کر دیا الگ سے کہ یہ صوبے لیں گے اور صوبے ٹیکس لیتے نہیں ہیں, تو وہ اور صوبوں کو آپ نے اتنے پیسے وافر دے دیں گے, ان کو ضرورت بھی نہیں ہے, اور کیونکہ وہ صوبے کی حکومتیں بھی وہی کنٹرول کر لیتے ہیں تو پھر وہ ٹیکس ہی نہیں آتا. تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. یہ کچھ ایسے پروجیکٹس تھے جب آئی ایم ایف کے ساتھ پیکٹ ہوا پاکستان کا, کچھ سوشل پروجیکٹس تھے جس پہ کہا گیا تھا کہ گورنمنٹ فنڈنگ کرے گی, فار ایگزامپل بی آئی ایس پی, اور یہ بھی کہا گیا کہ ٹرانسفر آف فیڈرل فنڈڈ پروویژنلی فوکسڈ پروجیکٹس, ڈاؤن سائزنگ کی بھی اس میں بات کی گئی تھی, ڈپینڈنگ اپون دا نیشنل اکنامک کاؤنسل کا اس کا کیا انٹرسٹ ہے, وہ سارا ایکسکلوڈ ہو گیا. یہ ایکسکلوڈ کیوں ہو گیا؟ دیکھیے جب یہ حکومت آئی تھی نا تو پہلا کام ان کو یہ کرنا تھا کہ نیشنل فائنانس کمیشن فارم کرتے تھے جس میں صوبے اور وفاق بات کرتے. آپ نے بات نہیں کری. پھر جب آئی ایم ایف نے انسسٹ کیا کہ آپ یہ کچھ کریں تو آپ نے کہا اچھا ہم نیشنل فائنانس پیکٹ بنائیں گے اور ہم ایک اکنامک کاؤنسل کے اندر بات کر لیں گے, نیشنل اکنامک کاؤنسل میں بات کر لیں گے. یہ کوئی بھی کام نہیں کیا. ایک پیسے کا ریفارم شہباز شریف صاحب کی حکومت نے نہیں کیا. ایک پیسے کی اصلاحات شہباز شریف صاحب کی حکومت نے نہیں کی. یہ صرف وقت نکال رہے ہیں اپنی. جتنا کام کیا گیا ہے, جتنی آئین سازی کی گئی ہے, جتنی قانون سازی کی گئی ہے, یہ صرف اپنی حکومت بچانے کے لیے, اپنی کرسی بچانے کے لیے کی گئی ہے. ایک کوئی مجھے بتائیے کہ یہ پی ٹی آئی ہو گیا, معذرت کے ساتھ پیپلز پارٹی ہو گیا. مصطفیٰ نواز کھوکھر تو چلے گئے اس ترمیم کے خلاف کورٹ میں, آپ بھی جائیں گے؟ یہ فیصلہ ابھی ہم نے نہیں کیا ہے کہ ترمیم کے خلاف ہم کورٹ میں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے. میرے خیال سے کچھ سندھ ہائی کورٹ میں کیسز ہو رہے ہیں, کچھ وفاق میں ہو رہے ہیں. اب تو ہم کو یہ بھی نہیں پتا کہ کس کے اندر ہوگا, کہ آئینی عدالت دیکھے گی یا سپریم کورٹ دیکھے گی. تو میرے خیال سے اس کے بعد یہ فیصلہ کیا جائے. لیکن میرا خیال ہے آئینی عدالت دیکھے گی, کیونکہ جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن ہے اس نے تو جسٹس امین الدین پہ بہت اعتماد کا اظہار کیا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ابھی زومانی نہیں رہا, بہت کلیئر ہو گیا. تو آپ چلے نا آئینی بینچ کے پاس, آپ کو کوئی روکے گا تو نہیں؟ نہیں, کوئی روکتا نہیں ہے آئینی بینچ کے پاس, لیکن ہمیں اندازہ ہے کہ آئینی بینچ کے پاس کیا نتیجہ نکلے گا. ٹھیک, مفتیٰ صاحب تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. یہ ایس سی او آرگنائز ہو اسلام آباد میں, بڑا مثبت امپریشن گیا پاکستان کا, لیکن رپورٹڈلی 5 بلین روپے لگ گئے, اور جس میں سے 2.3 بلین خوبصورتی پہ لگ گئے اسلام آباد کی, اور تقریباً 3 بلین سیکیورٹی اور میڈیا کو فیسیلیٹیٹ کرنے پہ اس پہ لگ گئے. یہ جسٹیفائڈ ہے اتنے پیسے؟ آپ نے اتنے اہم وزارتیں دیکھی ہیں, ملکوں آپ نے کام کیا ہے, یہ جسٹیفائڈ ہے یہ پیسے؟ کیونکہ اب ای سی سی نے بھی اس کی انڈیپینڈنٹ ویریفیکیشن کے لیے کہہ دیا. دیکھیے اسلام آباد تو ویسے ہی خوبصورت ہے, اس کو 2 ارب روپے میں خوبصورتی کرنے کی کیا ضرورت تھی, میری سمجھ سے باہر ہے. سیریسلی مطلب اٹ از اے بیوٹیفل سٹی اینڈ آئی لو اسلام آباد, اور مطلب مرگلا کے پہاڑ, اور بڑے خوبصورت شہر ہے اسلام آباد.
ہاں 2 5 10 20 لاکھ روپے لگا کے تھوڑی سی روشنی لگا دیتے تو وہ سمجھ میں آتی ہے مجھے بات، لیکن ادروائز اسلام آباد از پریٹی انف۔ جو 3 ارب روپے سیکیورٹی پہ خرچ کیے ہیں اس کا میں کیا کہہ سکتا ہوں، مطلب یہ کہ مطلب ایک ہم اوور دا ٹاپ کنٹینرز لگانے کا ہم کو شوق ہے کراچی پورٹ پہ جہاں سے ہماری برآمدات اور درآمدات ہوتی ہے، اس پہ اتنے کنٹینر نہیں کھڑے ہوتے جتنے اسلام آباد کی سڑکوں پہ ہوتے ہیں۔ تھوڑا کم کر لی، 3 بلین سے 746 ملین فار لا اینڈ آرڈر اینڈ فار میڈیا فیسیلیٹیشن، 2.3 بلین فار سٹیز بیوٹیفیکیشن اینڈ اوور آل 5 بلین فار دا کنڈکشن آف دا کانفرنس اینڈ ادر تھنگس۔ اب میں دیکھیں عموماً جب پی ایچ ڈی پی کا خرچہ ہوتا ہے نا، جو حکومت پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام کرتی ہے، تو 20-25% پیسہ کو ہم کہتے ہیں کہ لیکیج ہو جاتی ہے۔ یہ ہم نے نیا ورڈ نکالا ہے لیکیج، تاکہ یہ مہذب طریقے سے بات کر سکیں، کرپشن نہ کہیں۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ لیکیج ہے، اس میں کوئی irregularity نہیں ہے؟ آپ کو 250 کروڑ روپے لگتے ہیں اسلام آباد میں خوبصورتی کے لیے، 2 دن کے لیے خوبصورتی کے لیے کیے تھے۔ لیکن آپ کی جو انڈیپینڈنٹ ویریفیکیشن ہوئی ہے، آپ جانتی ہے نا بطول کے بلڈنگیں بن جاتی ہیں 250 کروڑ میں، 250 گھر مکان غریب لوگوں کے 500 مکان بن سکتے ہیں۔ تو آپ یہ سمجھتی ہیں اسلام آباد آلریڈی خوبصورت شہر ہے، ہریالی ہے، اس میں پہاڑ ہے، بچے سڑکیں بنی ہوئی ہیں، اس پہ 250 کروڑ روپے کہاں خرچ کیے مجھے نہیں پتا، لیکن میں اس پہ کامنٹ نہیں کر سکتا ہوں۔ صاحب اگر آپ کی گورنمنٹ آئی تو پھر آپ اتنے پیسے خرچ مت کیجیے گا، کیونکہ پولیٹیکل پارٹی تو آپ کی بھی ہے، اور میں ہمیشہ آپ کو تنگ کرتی ہوں آپ کا ایک جملہ یاد کروا کے، اور آپ ہمیشہ میری تصحیح کر دیتے ہیں کہ آپ نے کہا تھا ہمارے ایک پروگرام میں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کو کانفیڈنس میں لے کے کام کریں گے، اور پھر آپ ہمیشہ کہہ دیتے ہیں نہیں میں نے کچھ اور کہا تھا۔ تو میں تو بڑا مثبت لیتی ہوں آپ کے اس بیان کو کہ آپ جیسے بھی آئیں، جیسے بھی کام کریں، لیکن مل کے کام کریں، کہا تھا آپ نے۔ نہیں دیکھیں میں کانفیڈنس پہ لے کے کام کرنا از ڈفرنٹ۔ دیکھیں سچی بات یہ ہے کہ ہم نے ہر جگہ پہ کہا ہے کہ پاکستانی فوج ایک حقیقت ہے، پاکستان میں ہم سب اداروں کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہے، فارن آفس کے ساتھ بھی، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی، جوڈیشری کے ساتھ بھی، لیکن جو بار بار شاہد صاحب کہتے ہیں کہ ہم کسی کی نوکری کرنے نہیں آئے ماں سوائے پاکستان کے عوام کے، اگر پاکستان کے عوام ہم کو یہ موقع دیں گے تو انشاءاللہ ضرور پاور میں آئیں گے، اگر انہوں نے موقع نہیں دیا تو عزت بیچ کر کرسی نہیں خریدیں گے۔ تو سب آخری سوال یہ کہ because you have worked closely to Americans, we have worked closely with IMF and other bigger institutions جو international creditors ہیں، تو آپ پاکستان کا کیا سافٹر یا ہارڈر امیج آتا ہے؟ You really understand that well. امریکہ عمران خان کو جیل سے نکلوا لے گا، ٹرمپ صاحب کو جو پی ٹی آئی نے امیدیں لگائی ہوئی ہیں کہ رہائی کروا دیں گے، وہ آپ کو کتنی سمجھ آتی ہیں؟ یہ صحیح امید ہے یا آپ کو لگتا ہے ہو جائے گا؟ کیا بول سکتا ہوں اس پہ، مطلب ماں سوائے اس کے کہ ہم کوئی غلام ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ اس سے اچھا آرگیومنٹ ہو نہیں سکتا تھا، بالکل نہیں ہو سکتا تھا اس سے اچھا آرگیومنٹ، لیکن اب کیا کریں کہ پی ٹی آئی کی ایکچولی ان کی پی آر اتنی اسٹرانگ ہے کہ جگہ جگہ ان کے لیے آوازیں اٹھ رہی ہیں، اور بلکہ عاطف صاحب نے تو یہ بھی کلیم کیا کہ ٹرمپ نے کہا ہے کہ مجھے پتا میرا دوست جیل میں and I'll do something about it۔ دیکھیں میں سیریسلی مطلب ایک تو میں ٹرمپ صاحب کی ورکنگ نہیں سمجھتا ہوں، اور ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ تھوڑے سے مرکیورل ہیں کہ آج کچھ کہہ دیں کل کچھ کہہ دیں، پاکستان کے خلاف بھی ٹویٹ کر چکے ہیں، پاکستان کے حق میں بھی بات کر چکے ہیں، میں جب ان کی صدارت تھی اس زمانے کی بات کر رہا ہوں۔ ہم کو ملکوں کو ریلیشنز اچھے رکھنے ہیں، امریکہ سے رکھنے ہیں، پاکستان کو ٹرمپ صدر ہو یا بائیڈن صاحب صدر ہوں، ہم کو پاکستانی ریاست کو امریکہ سے اچھے لیکن جس طرح سے آپ مسکرائے تھے آپ نے جواب اس کا مطلب ہے نفی میں ہی دیا ہے کہ یہ ٹرمپ صاحب عمران خان کے کام نہیں آنے۔ This is what you meant۔ مجھے نہیں پتا، لیکن میرا نہیں خیال ہے، میرا نہیں خیال ہے کہ دیکھیں میں فرسٹ آف آل میں let me just very clear there should nobody should ever be a political prisoner in Pakistan، ٹھیک ہے؟ کسی کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے حاصل حصول کرنے کی اجازت ہونی چاہیے، اور سیاسی جدوجہد کی اجازت ہونی چاہیے، اور اپنے بیان دینے کی اجازت ہونی چاہیے، اور کسی کو سیاسی وجہ سے جیل میں نہیں بند کرنا چاہیے۔ میں بڑا کلیئر ہوں اس بات پہ، مجھے بھی عمران خان صاحب نے بند کیا تھا جیل میں، شاہد عباسی صاحب کو بھی کیا تھا، اور یہ ایک دم غلط تھا اس وقت بھی کرنا، اور آج بھی کسی کو غلط بات پہ بند کرنا بالکل غلط ہے۔ اور جو پی ٹی آئی کے لوگوں کی ابڈکشن ہوئی ہے جو پنجوتا صاحب کے ساتھ ہوا، یہ ساری باتیں غلط ہیں۔ عمران صاحب کے اوپر، اگر عمران خان صاحب کے اوپر کوئی کرمنل کیس ہے اور اس پہ ان کو سزا ہو گئی ہے تو پھر دیٹس اے ڈفرنٹ تھنگ، لیکن اگر کوئی کرمنل کیس میں سزا نہیں ہوئی تو ان کو جیل میں نہیں رکھنا چاہیے، لیکن دیٹس اباؤٹ اٹ۔ بہت شکریہ مفتی صاحب جوائن کرنے کے لیے۔